السلام علیکم دوستو۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عالمی اسلام میں جو دوسرا سب سے بڑا سانحہ پیش آیا وہ امتی محمدیہ کا دو لختوں یا دو فرقوں میں تقسیم ہو جانا تھا۔ ان میں سے ایک فرقہ اہل سنت کہلایا جبکہ دوسرا اہل تشیع یا شیعہ۔ اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت و خلافت کے قائل ہیں اور صرف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق دور حاضر میں شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد کل مسلمان آبادی کا 13% ہے۔ ماضی میں اس فرقے کے ماننے والے افراد نے دنیا میں بڑی بڑی اور مضبوط سلطنتیں قائم کیں جو مختلف عروج و زوال کی منازل طے کرتی ہوئی اپنے انجام کو پہنچیں۔ آج ہم آپ کو شیعہ عقائد رکھنے والی 5 ایسی سلطنتوں کا احوال سنائیں گے جو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس معلوماتی سفر کا۔ آل بویہ۔ خلافت عباسیہ کی زوال کے بعد اس کے ماتحت علاقوں پر کئی چھوٹی بڑی خود مختار حکومتیں قائم ہوئیں۔ ان میں سے ایک قابل ذکر اور مضبوط بادشاہت آل بویہ کی بھی تھی جو سن 934 عیسوی کے دوران ایران میں قائم ہوئی۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ابو شجاع بویہ تھا جس کا تعلق مازندان کے علاقے دیلم سے تھا۔ اسی کے نام پر یہ سلطنت آل بویہ کے نام سے معروف ہے۔ عراق کا کچھ حصہ اور خراسان چھوڑ کر باقی تمام ایران آل بویہ کے قبضے میں تھا۔ بغداد، اصفہان اور شیراز اس سلطنت کی بڑے شہر تھے۔ آل بویہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھے۔ محرم کے مہینے میں تعزیے نکالنا اور عاشورہ کی رسوم ادا کرنے کا آغاز آل بویہ کے حکمران معز الدولہ کے زمانے سے ہوا۔ عضد الدولہ اس سلطنت کا سب سے مشہور حکمران گزرا ہے جس کے دور حکومت میں یہ سلطنت اپنے عروج کو جا پہنچی تھی۔ البتہ عضد الدولہ کے بعد آل بویہ میں انتشار پیدا ہو گیا اور اس کے شہزادوں نے رے، عراق اور فارس کے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی بادشاہتیں قائم کر لیں۔ رے کی حکومت کا خاتمہ سن 1029 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ہوا جبکہ سن 1055 عیسوی میں سلجوکیوں نے بغداد پر قبضے کے بعد آل بویہ کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ صفوی سلطنت۔ صفوی سلطنت ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد قائم ہونے والی سب سے بڑی حکومت تھی جو 1501 سے لے کر 1722 عیسوی تک قائم رہی۔ اس حکومت کا بانی شاہ اسماعیل صفوی تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہے۔ شاہ اسماعیل کا تعلق ایک صوفی منش خاندان سے تھا جسے امیر تیمور نے ایک وسیع و عریض جاگیر سے نوازا۔ بعد ازاں شاہ اسماعیل صفوی نے گوشہ نشینی چھوڑ کر تلوار سنبھالی اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کر کے ایران میں صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسماعیل صفوی سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ایران کا شیعی دور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایران میں اکثریت سنی حکمران خاندانوں کی رہی تھی اور اس کا سرکاری مذہب بھی اہل سنت تھا، لیکن شاہ اسماعیل نے تبریز پر قبضہ کرنے کے بعد شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا اور اس دور سے دور حاضر تک اس خطے یعنی ایران کا اکثریتی مذہب شیعت ہی چلا آ رہا ہے۔ صفوی حکمران شاہ عباس کا دور حکومت اس سلطنت کا عہد زرعی کہلاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں صفوی سلطنت اپنی نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ شاہ عباس نے اپنی فوج کو جدید اسلحے اور تربیت سے لیس کیا اور اسی فوج کی بنا پر صفوی سلطنت نے مغرب میں سلطنت عثمانیہ اور مشرق میں مغل سلطنت کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تقریباً 2.25 صدیاں قائم رہنے کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ایران کی مشہور بادشاہ نادر شاہ کے ہاتھوں ہوا۔ دولت فاطمیہ۔ دولت فاطمیہ شمالی افریقہ میں قائم ہونے والی ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا تعلق اہل تشیع کے اسماعیلی فرقے سے تھا۔ اس سلطنت کے بانی عبداللہ المہدی کا دعویٰ تھا کہ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہے اور اسی دعوے کی بنیاد پر یہ سلطنت دولت فاطمیہ یا خلافت فاطمیہ کہلاتی ہے۔ اس سلطنت نے بہت سے لائق و فائق حکمران پیدا کیے کہ جنہوں نے مصر میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی، جبکہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر بھی انہی کی تعمیر کردہ ہے۔ لیکن دولت فاطمیہ میں بعض حکمران ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے خلافت سے آگے بڑھ کر خدائی تک کے دعوے کر ڈالے، اور ستم تو یہ ہے کہ ان گمراہ حکمرانوں کے پیروکار آج تک دنیا میں موجود ہیں اور دروزی کہلاتے ہیں۔ ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک پر حکومت کرنے کے بعد یہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی، جس کا خاتمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوا۔ سلطنتی افشار۔ اس سلطنت کی بنیاد نادر شاہ افشار نامی ایک جنگجو نے رکھی تھی جو عظیم ترین عسکری صلاحیتوں کا مالک تھا۔ نادر شاہ نے صفوی سلطنت کے آخری بادشاہ کو معزول کر کے خود شاہ ایران ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اپنی بے مثال جنگی فتوحات اور فوجی مہمات کے ذریعے ایرانی حکومت کو ساسانی عہد کے بعد اپنی نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ نادر شاہ کی سلطنت میں دور حاضر کا ایران، آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، داغستان، افغانستان، بحرین، ترکمانستان، ازبکستان، پاکستان، عراق، ترکی، شمالی ہند کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک شامل تھے۔ نادر شاہ نے نہ صرف سلطنت مغلیہ بلکہ سلطنت عثمانیہ کو بھی کئی بدترین شکستوں سے دوچار کیا۔ مغربی مورخین نادر شاہ کو ایشیا کے نیپولین اور سکندر ثانی کے القابات سے یاد کرتے ہیں، جسے شکست دینا اس دور میں کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نادر شاہ ابتدا میں اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن طاقت و غلبہ حاصل کرنے کے بعد یہ اہل سنت عقائد کی جانب مائل ہو گیا اور باقی تمام زندگی اہل سنت مسلک پر گزاری۔ سلطنت قاجار۔ قاجار خاندان ایک ترکی النسل ایرانی خاندان تھا جس نے 1785 سے لے کر 1925 عیسوی تک فارس یعنی ایران پر حکومت کی۔ قاجار خاندان کو موجودہ ایران کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جس نے زند خاندان کی آخری حکمران لطف علی خان کو شکست دے کر ایران کا مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ بعد ازاں قفقاز اور وسطی ایشیا کے بڑے حصے پر دوبارہ فارسی خود مختاری قائم کی۔ تقریباً 140 سال ایران پر حکومت کرنے کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ہوا کہ جب ایرانی فوج کے ایک افسر رضا شاہ پہلوی نے اپنی فوجی دستوں کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا، اور 4 سال کی جد و جہد کے بعد ایران سے قاجار سلطنت کی تمام باقیات کو مٹا دیا گیا۔ بعد ازاں رضا شاہ پہلوی کی قائم کردہ حکومت کا خاتمہ بھی امام خمینی کی جانب سے کی گئی بغاوت کے باعث ہوا۔ دوستو، یہ وہ چند اہل تشیع ریاستیں تھیں جو اپنی کمالی عروج کو پہنچیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔